باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ. آج ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو میرا مہمان پینل ہے وہ دو اہم راولی کی شخصیات ہیں, ان پہ مشتمل ہے. اور وامق سید بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور ٹکٹ ہولڈر ہیں وارڈ نمبر 4 کنٹونمنٹ بورڈ راولی کینٹ سے. اور ان کے ساتھ عمران بیگ صاحب ہیں جو ایک نظریاتی کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور آج یہ دونوں احباب میرے مہمان ہیں. ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یاد لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ وامق سید بٹ صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, ٹکٹ ہولڈر ہے وارڈ نمبر 4 کنٹونمنٹ بورڈ سے اور انجمن تاجران راولی کے صدر بھی ہیں. ان کے ساتھ جناب عمران بیگ صاحب ہیں جو ایک نظریاتی کارکن ہے اور سابقہ روپ ٹون کے جنرل سیکرٹری ہیں اور اس وقت راولی میں ایک جنگ ہے ان کے روح رواں ہیں. جو جنگ ہے پی ٹی آئی کی آپس کی, اس کے روح رواں ہیں, ہم تو ان کو یہی کہہ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ دونوں کا سر. سب سے پہلے جو ہمارے مہمان دونوں ہیں ان سے تو پہلے بھی ہمارا ایک اخلاقی تعلق ہے, تو میں کوشش یہ کروں گا کہ بھئی یہ دونوں اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے گفتگو کے دوران اور آپس میں ایک اچھے طریقے سے اپنا موقف بیان کریں گے. جی سر, سب سے پہلے اس وقت جو گورنمنٹ کی صورتحال ہے 4 بنیادی مسائل ہیں. مہنگائی, بے روزگاری اور جو کاروباری حالات ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ ہے اور ملک کے اندر اس وقت افراتفری کی صورتحال ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ گئی, کل گئی, پرسوں گئی, جانے والی. اس صورتحال کے آپ کس نظریے سے ایز اے سیاسی ورکر دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اس پروگرام میں بلا کے راولی کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرواتے ہیں, اجاگر کرتے ہیں. بات یہ ہے تقریباً 4 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, عمران خان صاحب کی حکومت کو. جب میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور تھا مہنگائی پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں, اس وقت چینی 55 روپے تھی, آج 120 ہے, 150 بھی سیل. وہ جو سب سے گھٹیا ترین ہے نا وہ جو ہے چینی وہ بک رہی ہے, جو اچھی ہے وہ تو 150 160 روپے دے رہے ہیں سر. کچھ جگہ نایاب ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ دیکھ لیں. پیٹرول مشرف دور میں جب میاں صاحب کو حکومت ملی تھی 115-17 روپے لیٹر تھا, 117 روپے. یہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے آئے ہیں جب انہوں نے محنت کی 70 روپے لیٹر دیا عوام کو پیٹرول. ٹھیک ہے جی. پیٹرول دیکھ لیں, ڈالر 100 روپے, 95 روپے, 105 روپے تھا, آج 180 روپے چلا گیا. اسی وجہ سے ڈالر کی بڑھنے سے اس وقت جو ہے نا مارکیٹ نیچے بیٹھ گئی ہے, لوگوں کے اربوں روپے روزانہ ڈوب رہے ہیں. بات یہ ہے ان کی ٹیم, عمران خان صاحب کی ٹیم نااہل ہے. یہ ان کو پورے 4 سال دور حکومت میں ان کو تنقید کے سوا کام نہیں آیا. یہ جو مافیا کا رونا ہے یہ سارا مافیا ان کے ساتھ ہی تو بیٹھا ہوا ہے. شوگر کی یہ بات کرتے ہیں, میاں صاحب کی بات کرتے ہیں, ہمارا میاں نواز شریف صاحب کی کتنی ملنے ہیں. بات یہ سارا مافیا جس چیز پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے مہنگائی پہ آپ دیکھ لیں اس پہ ان کا کنٹرول رہا ہے. پھر باتیں یہ دوسرے کو کرتے ہیں. حکمران بھی یہ ہیں, فورسز بھی ان کے انڈر ہیں, آرمی بھی ان کے انڈر ہے. ٹوٹل کام دیکھیں جی, وزیر اعظم ہے ملک کا, اگر ملک کا وزیر اعظم ہی کہہ دے کہ مہنگائی ایسے ہے, مہنگائی ایسے ہے, اس طرح نہیں چلتا. سردار صاحب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, عام بندہ پس رہا ہے. عام یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ نے دیکھیں عام گراؤنڈ ریالٹی پہ آئیں, آپ گلی محلے میں آئیں, ٹھیک ہے,
اسلام آباد بندہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس کو کیا پتہ مہنگائی کیا ہے؟ ادھر گراؤنڈ ریالٹی میں آئے، ایم پی اے ایم این اے یہ منسٹر لوگ اپنی حلقے میں آئے، اپنے وارڈوں میں یونین کونسل تک یہ سروے کریں، پھر ان کو پتہ چلے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، کہ مزدور جب 500-600 روپے کی 700 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے تو 300-400 پلس تو آئل ہو گیا، گھی ہو گیا، چینی دیکھ لے، یہ دالیں دیکھ لے، یہ خدارا ان کو کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے صرف تنقید کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو خان صاحب سے لے کے ان کے عام ورکر تک باتیں کریں، تنقید کرنا ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کام کریں، ڈلیور کریں، لوگوں تک رسائی دیں، لوگوں عام بندے کو راشن تو کم از کم سستا ملنا چاہیے نا۔ یہ سر کیا کرتے ہیں، یہ عام بندے کو راشن یہ لسٹ بنا لیتے ہیں، 22 کروڑ عوام ہے، 20 لاکھ بندے کو یہ وہ کارڈ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ اپنے نام پہ وہ کروائیں، رجسٹرڈ کروائیں۔ سر اس طرح ملک نہیں چلتے، ملک یہ چلتے، انہوں نے کام کرنا ہے، میاں نواز شریف کی طرح ان کو کام کرنا پڑے گا، ان کو رات کو سردار صاحب میاں شہباز شریف صاحب کی طرح جاگنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نااہل ہے؟ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں، ہے ہی نہ ہے۔ مجھے ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ملک کے لیے؟ یہ جو کہتے ہیں قرضے نہیں تھے لینے، میں خودکشی کر لوں گا، سردار صاحب یہ لیڈر ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ملک پہ مشکل ٹائم بھی آتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، پر یہ کہہ دینا اگلے کے، وہ بندہ جس کا نام عمران خان صاحب ہے، ہمارے وزیر اعظم ہے سلیکٹڈ، وہ کبھی سیٹ پہ بیٹھے نہیں، ان کو کیا پتا ہو یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں، قرضے نہیں لے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے گورنر صاحب نے جو کہا ہے، یہ وہ سوشل میڈیا پہ اوپر ٹی وی پہ بھی چل رہا تھا کہ سارا کچھ لکھ کے دے چھڑے ہے تو انہیں پھر سانوں 6 ملین ڈالر دیتے ہیں تو 3 سالوں سے سانوں دیں گے۔ وہ بھائی جان خدا کا خوف کریں، اگر فوج کا یہ جو وزیر اعظم یہ خود ہی کہہ دے کہ یہاں ایسے، تو وہ جو عام طبقہ ہے جو یہ ان لوگوں نے جو بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو پھر سٹاپ کرنے ہوتے ہیں ہر چیز، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ ان کو کام کرنا چاہیے، کام کریں گے 4 سال میں، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، 4 سال میں اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں نہ کیا، میری بات سنیں، سال میں یہ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ حکومت میں جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، میاں شہباز شریف صاحب آئیں گے، ہم کام کر کے ان کو دکھائیں گے جس طرح کے پہلے کیا ہے۔ ٹھیک ہو سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے تو آپ کی مہربانی میں 2-3 دفعہ بات کر کے نہیں آ سکا، اس کے لیے معذرت۔ دوسری بات آپ کا شکریہ کہ میں نے کہا تھا کہ نظریاتی بندہ بٹھائیں میرے ساتھ، آپ نے صاحب کو دعوت دی، بڑے اچھے ورکر ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میرے بھائی بھی ہیں اور سمجھتے ہیں سیاست کو۔ جی بس شور شابے کا میں قائل نہیں ہوں، ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ جی ایسا ہی ہے جو اس وقت صورتحال ہے، آپ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی بنیادیں ہیں، راولی کے اندر، اس گجرانوالہ کے اندر بنیادیں ڈالنے والے ورکر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 3.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جو مہنگائی کی جو ریشیو ہے، بے روزگاری کی ہے، کاروباری حالات ہیں، جو ملک کے اندر جو صورتحال ہے، کیا اس کے جو آپ کو خواب دکھائے گئے تھے پی ٹی آئی ورکر، کہ آپ کی قیادت اور جو عمران خان کے ارد گرد جو اس ٹائم لوگ بیٹھے ہیں، کیا وہ وہی نظریاتی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی تقدیر بدلنی تھی؟ پہلی بات تو جو آپ نے مجھے سوال کیا نا، یہ سوال ہمیں ہر وقت اور ہر روز ہوتا ہے، اور گلی محلے میں پھرنے والا اسٹریٹ ورکر ہے نا، جی یہی ہم جواب دیتے ہیں۔ آج چلے ٹی وی پہ بتا دوں آپ کو، جب ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا اور ووٹ دیا تھا، ہمیں یقین تھا اس بات کا کہ مہنگائی آنی ہے، مشکل وقت آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں نا، خواب وہ بڑا آسان لگتا ہے، کیونکہ خواب کی جو تعبیر ہے نا، اس پہ وہ جو کہتے ہیں نا تجزیہ نگار یا پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، اس کی 35 سال درکار ہوتے ہیں، اس کو ایک 35 سیکنڈ خواب ہوتی ہے، 35 سال کی اس کی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتا تھا کہ مشکل آنی ہے، کیوں بلا؟ ہم نے خواب دیکھا روشن پاکستان کا، ہم نے خود مختار نیا پاکستان کا۔ سر میں بتاتا ہوں نا، نیا پاکستان وہی ہے نا، پہلے والا پاکستان روشن پاکستان، پہلا پاکستان خود مختار ہے، نہ روشن ہے نہ خوشحال ہے، ٹھیک ہے، مانگی تنگی کا پاکستان،
قرضوں کے نیچے دبا ہوا، اور تمام وہ شرائط جو ہمارے مخالفین کہتے ہیں، امریکہ کہتا ہے یا دوسرے ملک کہتے ہیں ہمیں، ہم وہ ماننے والے ہیں۔ ڈرون اٹیک ہم بھی ہوتے تھے، ہم نے لکھ کے دیا ہوا تھا کریں کوئی بات ہم شور کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جی جی، وہ آپ کے سابقہ جرنیل جن کی آپ ریفرنڈم جرنیل بھی تو نہیں کہنا سر، ہمارے تھے جرنیل پاکستان کے ہیں، جنرل صاحب لکھ کے دیا وہ پاکستان کے ہیں، ہمارا شامل ہے نا اس میں کہ ہمیں احتجاج بس نام کریں گے، بس آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے بندے بیچے میاں نواز شریف نے، وہ ایمل کرنسی یاد ہے آپ کو؟ تاریخ پہ جائیں نا ذرا، پاکستان میں سب سے پہلا بندہ جو بیچا گیا وہ ایمل کرنسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میاں صاحب پیسے لے کے چھوڑا، امریکہ کے حوالے کر کے اس کو پھانسی لگوا دی۔ کون سا اگر خود مختار ہوتے، ہمارا مجھے تھا نا ان کو، ہم ٹرائل کرتے وہ تو الگ نہیں سر، پیچھے جانا پڑے، میں نے پہلے بات کر لینا، میں نے بولا خوشحال خود مختار پاکستان، جی جی، خود مختار پاکستان میں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ جی جی، اس پاکستان میں ہمارے فیصلے امریکہ کرتا تھا، ہمارے فیصلے سعودی عرب کرتا تھا، ہمارے فیصلے چائنا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کون؟ اب پاکستان کے فیصلے پاکستان کرتا ہے۔ اچھا اچھا، اب پاکستان کے فیصلے ریاست مدینہ کا دعوے دار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرتا ہے، اور پوری کابینہ کرتی ہے، ہماری پوری ٹیم ہے، اس میں آرمی بھی ہے، ہمارے بیوروکریٹس بھی ہیں، ہماری سیاسی لوگ بھی ہیں، پورا نیٹ ورک ہے نا، وہ کام کر رہا ہے۔ آپ مطمئن ہیں اپنی 3.5 سال؟ بالکل 100% مطمئن ہے، اس کے لیے ہمیں پتہ ہے قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ روزے رکھتے ہیں، کب آئے گی؟ روزے رکھتے ہیں 30 دن کے، پھر ایک دن کی جاتی ہے، یاد رکھیں میری جی، ہم روزے رکھ لیں نا، ابھی تک اس قوم میں کتنے دن کے روزے رکھنے؟ روزے انشاءاللہ ہو گئے پورے، اب خوشحالی ہے۔ کب؟ اچھا میری بات سنیں، بابا صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں شنواز کی طرف میں خوشحالی تھی، ہم اسی پاکستان میں رہتے ہیں نا، کون سی خوشحالی تھی جی؟ تمام انڈسٹری تبھی تباہ تھی۔ اب دنیا میڈیا بتاتا ہے کہ انڈسٹری بہتر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ آباد میں جا کے دیکھ لیں مزدوروں کی کمی ہے، گجرات میں مزدوروں کی کمی ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہوا ہے، اور لوگوں کو کس کے پاس وسائل نہیں، مجھے بتائیں بندہ بروزگار، مجھے بتائیں کون سا ہے؟ میں بھی تو گلی میں پھرتا ہوں نا، مجھے تو چلے جائیں مزدور ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی جان اٹا ہوتے چڑھانی ہے تو گلے تو مزدور وکھرا وکھرا، ٹھیک ہے، نخرے پر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ گھی کی بات کریں، پام آئل مہنگا ہوا ہے، ہم نے کون سی کاشت کی ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ہماری تو 3 سال ہوئے ہیں، میاں نواز شریف نے 35 سال حکومت کی ہے، تمام جو ہے زراعت اس کو تباہ کیا، اس کا بیڑا غرق کیا۔ تو جب زراعت ہی ختم ہوگی تو بھائی باہر سے منگوائیں گے تو پھر ان کے ریٹ پہ منگوائیں گے نا، اب ڈالر میں منگوائیں گے تو یہاں ڈالر کا جو ریٹ ہے اسی سے پام آئل آنا ہے، اس کو بنانا ہے تو مہنگا بکنا ہے۔ ہمیں کہی جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں سارا کچھ کر دیا، بھائی ہم تو کہتے ہیں ہم تو کسان کو خوشحال کر رہے ہیں، 3 سال میں کتنا کچھ ڈیلیور کر دیں گے؟ سوائے مانگنے کے اور لوگوں کو مانگنے پہ لگانے پہ انہوں نے کوئی کام ریاست مدینہ میں ہم نے عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم نے عام آدمی کو، میری بات سنیں، کتنی مہنگائی ہو گئی، بڑی ہر دور میں مہنگائی ہوئی ہے، کون سا دور میں مہنگائی نہیں ہوئی؟ مہنگائی ہوتی ہے، لیکن اس کے آلٹرنیٹ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے، روٹی بھی سستی لگائی تندور لگا کے، ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے۔ وزیر اعظم کا کیا کام ہے جی سستے تندور لگا؟ سر وہ آپ نے لگائے، ہم نے نہیں لگائے، وہ میاں شہباز شریف صاحب لگائے تھے، لنگر لنگر لگا دیے، لنگر ان کو کر رہے ہیں لوگ، لوگ اس میں کون سے کام ہے لنگر لگا رہا؟ سر ہم نے لگا رہے، ریاست مدینہ میں ہم نے لوگوں کو کہا کہ آئے کریں، مل کے کرتے ہیں نا، لوگوں کو شعور دیا ہے کہ عمران صاحب سے ایک سوال میں کرتا ہوں، مہربانی ہے میں آپ کو کام کی بات کریں، عمران خان صاحب کی کام بتائیں، ہم اپنے میاں نواز شریف صاحب کے کام بتاتے ہیں، پاکستان لیول پہ بتاتے ہیں، باہر بتاتے ہیں، پنجاب میں بتاتے ہیں، سندھ میں بتاتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے، میری بات تو سن لیں، کام کی بات کریں، یہ فضول باتیں کر کر تھک گیا، سن تھک گیا، کام بتائیں، ایک کام بتائیں مجھے، کام میں کہتا ہوں سب سے عام آدمی کی بات، عام آدمی کر لیتے بتا دیں، 40 روپے کلو ایک چیز تھی، 35 روپے جی 80 روپے چلی گئی، ٹھیک ہے، جو گولی کا پتہ 10 روپے میں تھا وہ 25 یا 30 روپے میں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، 500 گنا ہر چیز میں اضافہ میڈیسن میں ہوا، یہ عام بندے کی، ٹھیک ہے، چینی کی جس چیز پہ انکوائری نہیں ہوئی، جی ہاں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جی، اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ٹھیک ہے، کوئی چیز شارٹ کر دیں نا،
بہت زیادہ مزہ آئے گا. وہی ہے. ایک منٹ بات کر لیتے صرف ایک ہیں. بات. پہلی آخری بات. پاکستان میں پہلی دفعہ کمیٹی نکلی ہے. ہاں. ہمیشہ کمیٹی ڈلتی ہے, کہتے ہیں کمیٹی بیٹھ گئی ہے, کمیٹی نکلتی نہیں. ہاں. کون چور ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. ہاں. وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ کیا جمہوری وزیر اعظم کسی کو سزا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. وہ عدالتیں سزا دیتی ہیں, وزیر اعظم سزا نہیں دیتا. فوجداری مقدمہ بنتا ہے, اس کو سرکاری وکیل نہیں اس کو پریزنٹ کرنا ہے نا. یہ کہ سزائیں تو ادھر دلوانی ہے حکومت نے. نہیں, ہم کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی نکلتی ہے, کمیٹی فیصلہ کرتی ہے یہ مجھے چور ہے. ہماری دلیہ کیا کہتی ہے؟ اسٹے دے دو. ہماری دلیہ کہتی ہے اسٹے دو. ہمارے ملک میں یہ بات کہنے والی ہے, ان کو ہمیں کہنی پڑے گی بات کرنی کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کی وجہ سے یہ سارے چور چھوٹتے ہیں. وہ نون لیگ کے ہوں, پیپل پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, کے ہوں, ٹھیک ہے, چھوٹتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے, میں نشاندہی کرتا ہوں یہ بندہ ٹھیک نہیں. آگے سے اداروں نے کام کرنا ہے. اداروں کے اندر پیپلز پارٹی نیب ان کا ادارہ ہے. نیب ہمارا ادارہ نہیں, ادارے پاکستان کے ہیں. اس میں بھرتی کے لوگ نون لیگ کے ہیں. انڈر وہ کام کرتا ہے. 35 سال سے جو منشی بھرتی کیا تھا آج وہ بڑا افسر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پولیس میں ان کے بڑے بھرتی کیے ہوئے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے پاکستان میں جتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں مجھے یہی بتا دیں. اچھا میری بات سنیں سردار صاحب, میری بات سنیں. وہ جو یہ ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں. ڈار صاحب نے 105 روپے 100 روپے پہ ڈالر کا کھڑا تھا. میری بات سنیں, ہم نے جو ڈالر منگوا لیے ڈالر نہیں روکا ہم نے, لیکن ہم نے غریب عوام کو ٹارگیٹ سبسڈی, کیونکہ ریاست مدینہ میں ٹارگیٹ کرتے ہیں نا. پہلے ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ سب کو ہم سپلائی سبسڈی. گاڑیاں لینے کے وسائل ہیں سر, کون سی یہ 26-27 کروڑ روپے کی وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے منظوری دے دی ہے نئی گاڑیوں کی. نہیں, جب عمران خان آیا تھا, سردار صاحب میری بات سنیں, جب عمران خان آیا تھا اس نے بھینسیں بیچی, ٹھیک ہے, اس نے گاڑیاں بیچی, بیچ کے تو پھر کیوں نہیں خدا کا خوف کریں. ہم نے اتنی مہنگی گاڑیاں نہیں لی. خدا کا خوف کریں. بات کام ان گاڑیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کو اونے پونے آپ نے دوستوں ان کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت آ گئی, اب دوبارہ ٹینڈر ہوا, نئی گاڑیاں آئیں گی, دیہڑی لگے گی, کام ان کو کرنا آتا نہیں ہے. جھوٹی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. بندے کی بات, میری بات کر رہے ہیں, عام بندے کو ہم, میری بات سنیں نا, تبدیلی یہ ہے ہم نے ریاست مدینہ میں انسان کا جو ہے نا وہ جو ہم کہتے تھے نا 14 کا پروٹوکول ختم کرنا ہے, وہ ہم نے کیا. ہم نے 12,000 روپیہ دیا کرونا کے دوران. تم مجھے بتائیں ہمارے کسی سیاستدان کے ڈیرے سے پیسے ملے ہو کسی کو؟ ہاں جی, ہمارے کسی سیاستدان کے ڈیرے سے پیسے ملے ہو کسی کو؟ اس موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کے اسی سال ستمبر کے اندر الیکشن ہوئے جی. پی ٹی آئی نے 6 سیٹیں جیت لی, مسلم لیگ نون نے 2 سیٹیں جیتی. 2 آزاد امیدوار تھے, لیکن وہ مسلم لیگ نون کے باغی لوگ تھے جنہوں نے ٹکٹ نہ ملنے کی بنا پہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. بعد میں مسلم لیگ کے دوبارہ ضم ہو گئی. 4 سیٹیں پھر مسلم لیگ نون کی ہو گئی, 6 سیٹیں پی ٹی آئی کی. پھر کسان اور اقلیتی ممبر کا معاملہ آیا, وہاں پہ بھی بڑی بحث ہوئی, بڑی تکرار ہوئے, لیکن وہاں پہ بھی ایک آزاد امیدوار جس کی ہمارے مسلم لیگ نون نے کی, وہ بندہ جیت جاتا ہے. اور جن کے پاس 6 سیٹیں ہوتی ہیں ان کی ٹکٹ ہولڈر خوشی گجر ایک ورکر وہ ہار جاتا ہے. اقلیتی ممبر آپ کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ جیت جاتا ہے. یہ گیم ہوتا ہے. پھر اچانک 1.5 ماہ کا وقفہ ڈالا جاتا ہے الیکشن کے اندر کہ یار یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ ہو گیا ہے, تو اس ڈرامے کو اب ہم نے صحیح کرنا ہے. کسی طریقے سے الیکشن کو پینڈنگ کرتے کرتے 7 دسمبر کو وہ الیکشن دوبارہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر پی ٹی آئی کا ہی ٹکٹ سے جیتا ہوا قمر علی چیمہ صاحب بندہ الیکشن جیت جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ناصر میر صاحب جو پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں. 2 بندے ہوتے ہیں, ایک طرف 8 ووٹ پڑتے ہیں اور ایک طرف 4 ووٹ پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الیکشن مسلم لیگ نون کا ہماری یافتہ بندہ قمر علی چیمہ جیت جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کون سے نظریات, یہ کون سی سیاست, یہ کون سی اخلاقیات کو آپ لوگ فروغ دیتے ہیں؟ سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں سردار صاحب. پہلی بات تو یہ تھی, پہلا ہمارا الیکشن ہے پبلک میں, ٹھیک ہے.
اس میں ہم نے محنت کی. لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے, سارے نون لیگ والے یہ کہتے ہیں مہنگائی نے لوگوں کو کمر توڑ دیا, لوگ بڑے ناپسند کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, لوگ ووٹ نہیں دینے. جی جیتی بلے کے نشان پہ 6 امیدوار جیتے. اس کی کہانی ہم ختم نہیں کریں. آپ کی اسی سوال میں آ جاتے ہیں نا جو ہمارے موجودہ حالات. اس میں ہم نے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ لوگوں کا اعتماد دیکھیں کہ 6 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, 2 سیٹیں نون لیگ جو کہتی ہے ہمارا قلعہ ہے یہاں پہ ہمارا جناب قبضہ ہے, یہ پنجاب ہمارا, یہ ہل نہیں سکتے. جی جی الحمدللہ 6 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی, 2 سیٹیں آزاد جیتے, 2 نون لیگ جیتی. جی جی ایسے. اور نون لیگ کا یہ لیول آ گیا ہے کہ ایک وارڈ میں ان کو صرف 2 ووٹ پڑے ہیں. یہ ہمارے جو ہے گلابپورہ میں صرف 2 ووٹ. وارڈ میں نہیں, وارڈ سب تک بات کر رہا ہوں, اوورآل دیکھ رہے ہیں کتنے ووٹ ہیں ان کے. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں کاشف فیض یہاں پہ آزاد کھڑا تھا, اس نے ہمارے ووٹر سے جا کے, یہ ہمارے آزاد چونکہ الیکشن ہو گئے تھے, جو یہاں پر برادری سسٹم بھی آ جاتا ہے, لوگوں کی پوری آتی ہے, اس نے لوگوں نے وعدہ کیا کہ میں جیت کے پی ٹی آئی میں, اس کو جیتنے کے لیے پی ٹی آئی کا نام استعمال کرنا پڑا. میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج پی ٹی آئی بلے کا نشان جیت کی علامت ہے. اب جو موجودہ حالات بنے ہیں اگر اسی میں چلے جائیں, اگر ہمارا قمر چیمہ جو ابھی جو ہم نے باغی ہوا ہے ہم سے, جن کو انہوں نے پیسے دے کے جو ترلا محنت کر کے ہم نے کہا, انہوں نے بولا یار ہمارے خدا کے لیے ہم نے لاہور جا منہ دکھانا ہے, کچھ نہ کچھ کر لیں. وہ شنید ہے کہ لوگ کہتے ہیں 5 کروڑ دیا, وہ میں اس پہ نہیں پڑتا, پیسے چلتے ہیں سیاست میں آپ کو پتہ ہے, لیکن مجھے اس کے نہیں پتا کتنے چڑھے ہیں. انہوں نے اپنا لنگ پردہ بچانے کے لیے اس کو گیم کیا, لیکن اس کی بھی سابقہ ہسٹری دیکھ لیں, 14 ووٹوں سے ہرا ہوا ہے. اس دور میں جب نون لیگ توتی بولتی تھی, پنجاب میں بھی حکومت, وفاق میں بھی گورنمنٹ, پھر بھی یہ 14 ووٹوں سے ہار گیا. بلے کے نشان پہ بے انتہا ووٹ لی اس نے. اب لوگوں کا اپنا اپنا ضمیر ہے, سردار صاحب کیا کوئی ایسا تھا, جب پربت میں تھے بلے کی ضرورت تھی, اب جب جیت گئے ہیں انہوں نے بولا ہمیں مریم صاحب کا کال آ گئی ہے, حمزہ صاحب نے کال کر لی ہے, وہ ہمارے تارڑ صاحب ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے. اب اس طرح کون ہو سکتا ہے وہ ہمارے پیچھے نہیں, تارڑ صاحب نے بڑی منتیں کی, انہوں نے بولا میں سر آپ کی کالیں کروا رہا ہوں, یہ بات کرنا چاہ رہی ہے, پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. بات کرنا چاہ رہے ہیں, میاں صاحب نے کیا بڑی ضرورت ہے ہمیں, وہ ترلے منتیں پیسہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا. تو سر یہ جو آپ جو بنے سے کرتے ہیں آپ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہے میاں طارق صاحب یا وہ جمال ناصر صاحب, ان کے حوالے سے ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں اتنے کروڑ پہ دو, تو اس لیے ہم نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ناصر نے آخری ٹائم پہ کسی بندے کو پیسے بھی دیے ووٹ ڈالنے کے لیے, بہت ساری کہانیاں یہاں پہ, لیکن ان کہانیوں پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, یہ کہانیاں بیانات یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات آپ مانیں گے نہیں, یہ غیر اخلاقی بات ہے, فضول بات ہے کہ بندہ جیتے کسی نشان سے اور جا کے تو چلے. اگر اتنی بات یہ مانے کہ یہ پی ٹی آئی کی نلائکی ہے, پی ٹی آئی کی نلائکی گھر کیسے پی ٹی آئی کی نلائکی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے, آپ کے نظریات اتنے کمزور ہیں. نہیں سر ایسی بات ہے, گروپ بندی ہے, لوگ اتنے کمزور ہیں, گروپ بندی ہے آپ کے اندر, آپ اپنے گروپوں کے اندر اتنا انتشار ہے کہ آپ لوگ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے, پریشرائز کرتے ہیں اپنے ورک. نہیں پتہ کیا میں بتاتا ہوں, پی ٹی آئی نے آزاد جمہوری کلچر کو رواج دیا ہے, ٹھیک ہے, ہر بندے کو بولنے کے لیے زبان دی ہے. اس سے پہلے کوئی بندہ ایسی ضرورت نہیں کرتا تھا. تحریک انصاف میں آ کے ایک پیپلز پارٹی دور میں دیکھا میں نے, لوگ ورکر بولنا جانتے تھے. دوسری پی ٹی آئی ہے جس نے لوگوں کو بولنے کی اجازت دی ہے, وہ زبان دی ہے. اس کا جو ہمیں بعد میں اسی کا ہمیں تھوڑا پڑتا ہے. بٹ صاحب یہ جو پلان ہوا, جو گیم ہوئی, جو گیم چینجر کے نام پہ بھی فیس بک پہ مختلف ٹویٹر پہ یہ چل رہے اس وقت, کنٹونمنٹ بورڈ کا گیم چینجر کون ہے, یہ باتیں, تو یہ کیا آپ اس کلچر کو کیا سردار صاحب بات پتہ کیا, میں سیدھی سی بات ادھر میں اس بات پہ میرا ذاتی موقف ہے, میری ذاتی رائے ہے. جی ٹھیک ہے. بات یہ ہے, سب سے پہلے بات میں یہ کروں گا نظریاتی. ٹھیک ہے, یہ میں اپنی ذاتی رائے, میری ذاتی مائنڈ یہ ہے کہ جس ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن جیتا ہے ادھر ہی کھڑے رہنا چاہیے. اخلاقیات یہی ہیں کہ آپ ایک, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایم پی اے اور ایم این اے کے لیے سر جو ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں خواہ وہ نون لیگ کے ہیں, جب ٹکٹیں دیتے ہیں نا سر, وہ ساری چھان بین کرتے ہیں. بڑے یہ بہت بڑے سر فیصلے ہوتے ہیں. آپ ہمارے میری طرف دیکھ لیں, انہوں نے ٹیم, میں نے ورکنگ کی 6 سال ادھر وارڈ میں رہا, پچھلا بھی الیکشن لوز ہوا, اس دفعہ وہ میرا گھر سے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ٹکٹ مجھے دو, محنت کوئی. یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں ایم پی ایم ایل کے, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں خواہ وہ نون لیگ کے ہیں. یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. 15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندے کو ٹکٹ سردار صاحب دینا ہوتا ہے.
یہ ان کے لیے بھی مشکل فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کیے بھی۔ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کی نااہلی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ الیکشن جیتے ہیں، دو ہمارے دیکھیں یہ اگر بات کرتے ہیں بلے کی، ٹھیک ہے، میں اپنے لیڈران کی نااہلی نہیں سمجھتا، میں اپنی نااہلی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اپنے جو لیڈرشپ راہ والی کی ہے، جو ہم ادھر سیاست کرتے ہیں، خواہ یہ بیگ صاحب ہے، خواہ وامق سعید ہے، یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ہم نون لیگ کے ہیں، یہ جو سیاست ہے نا سر، یہ دیکھیں نا ہر وارڈ سے یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا قلعہ ہے، ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، یہ ہماری یہ لوکل نااہلی کی وجہ سے جیتے ہیں۔ کس طرح ہر وارڈ میں ہمارے 3 لوگ کھڑے تھے سر، صحیح۔ آپ وہ وارڈ نمبر 3 میں چلے جائیں سر، چاند عرفان چاند صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، وہ جیتے ہیں، انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں۔ میاں ندیم صاحب ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے، انہوں نے سر کتنے لیے ہیں۔ عمران خان شیروانی صاحب نے وہ جو ہے ابرار کھڑا ہوا، بیگ صاحب کھڑے تھے، ان کے دیکھ لیں۔ میرے وارڈ میں آ جائیں سر، بات یہ ہے سر یہ الیکشن نہیں جیتے، ٹھیک ہے، یہ تو بس سمجھ لے کہ بس ان کا تکا لگ گیا ہے، ہماری نااہلی کی وجہ سے یہ جیت گئے ہیں۔ میری بات تو سن میری بات تو سن نا، مجھے بات کرنا، بیگ صاحب مہربانی آپ کی، مجھے بات کرنے دیں۔ میں اس بات پہ اس موقف پہ میرا اپنا موقف ہے، میں پارٹی کا موقف نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ جی جی، بات یہ ہے ہم ہارے ہیں، ہاں یہ 6 جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیڈران کو کیا چاہیے تھا سر؟ اپنا وائس پریزیڈنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، حق تھا ان کا، حق تھا ان کا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی 5 کروڑ مانگ رہا تھا، کوئی 3 کروڑ مانگ رہا تھا کہ ٹکٹیں دے دیتے ہیں چیئرمین کی، یہ ہوائی باتیں، میں ان پہ بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں ان پہ بلیو نہیں کرتا۔ بات یہ ہے ان کو چاہیے تھا اپنی ٹیم پہ کھیلتے، ٹھیک ہے۔ ان کے ذاتی اختلافات اتنے ہیں سر، ان کی نااہلی ہے یہ کہ جو ایک دڑا ہے، مثلا ہمارے 4 چوریکا شفیع صاحب اور عرفان چاند بٹ صاحب پہلے ہی ہمارے تھے، ہم 4 ہو گئے، انہوں نے ہمارے گھر آ کے بلال صاحب کو لو، ہمارے بلال فروخ تارڑ سر ہمارے ایم پی صاحب کے یہ پاس گئے ہیں کہ خدا را چودھری اصغر وڑائی صاحب نے ڈیل کی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ 1 ووٹ ہمیں دے دیں، 1 آپ لے لیں۔ یہ دیکھیں میرے یہ سیاست ہے، یہ ان کی نااہلی ہے نا۔ ایک بلال فروخ تارڑ صاحب کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے جس طرح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یار وہ ایسے ایز اے گریٹ پرسنالٹی، گریٹ پولیٹیشین، وہ بڑے ان کے آباء و اجداد سیاستدان ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق تو پورے پنجاب میں اس کیلیبر کا بلال فروخ تارڑ صاحب کے سٹیٹس کا تو میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ تو نائس مین ہے، وہ شریف لوگ ہیں، اچھی سیاست کرنے والے، مثبت سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ان کے گھر، یہ خود ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا 1 آپ لے لیں، 1 ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا ہی ہوا، ایک جو کسان ممبر ہے، ہم نے نون لیگ کا وہ جو کھڑا تھا، وہ نون لیگ کا، وہ نون لیگ میں شامل آ گیا۔ انہوں نے ایک جو کرسچن پہ سیٹ تھی، 1 انہوں نے لے لی۔ دیکھے اصغر وڑائی صاحب نے، وہ لون صاحب تھے ان کے ساتھ، تو ایک کرسچن صاحب ان کے ساتھ تھے، تو ہمارے پاس 5 ہو گئے، ان کے پاس 7 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ڈیل کیا آ کے، ٹھیک ہے۔ قمر چیمہ جو یہ بیگ صاحب فرما رہے ہیں، بات یہ ہے قمر چیمہ کو انہوں نے میرے خیال کے مطابق جو ادھر باہر باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے تھریڈ کیا ہے، اس کی انسلٹ کی ہے، اس کو بد زبان بولے ہیں، یہ اس وجہ سے وہ پہلے بھی وہ نون لیگ کا، وہ پہلے بھی نون لیگ کا ورکر تھا، میری بات تو سنیں نا، میری بات وہ چلا گیا، میری بات کمپلیٹ ہے نا، بات کمپلیٹ ایسے آپ نے کہا تھا میں بولنا نہیں ہے، میں نے بولنا نہیں ہے، آپ آدھا گھنٹہ بولے، میں بول رہا ہوں، آپ نے غلط کیا۔ میری بات سنیں، قمر علی چیمہ خود بلال صاحب کے پاس گیا تھے، میری بات سنیں عمران صاحب، یہ 6-7 دن پہلے آپ کو پتہ ہے اصغر وڑائی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، سرور انصاری صاحب ادھر ہمارے ادھر صحافی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، احترام والے ہیں، وہ ان کو وہ ادھر تھے
ایسی بات کیا نا. انہوں نے کہا جی چیمہ صاحب نے بھی کہا, اصغر وڈائی صاحب نے بھی کہا جی ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ہم ایسے ہیں ویسے ہیں. میری بات سنیں, آپ پہلے اپنے گھر کو درست کریں, پہلے اپنے گھر کو درست کریں. وہ اگر جاتا ہے نون لیگ میں گیا ہے ادھر حمزہ صاحب کے پاس, یہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے وہ فون کرے مریم صاحبہ کا, تو نہ اس کا حمزہ صاحب کا. ہماری لیڈرشپ اتنی ایسے نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہر بندے کو فون کر کر بلائیں. وہ گیا اس نے نون لیگ کا اعلان کیا ہے, آپ کورٹ میں جائیں اس کے خلاف. ہم جائیں آپ جائیں کورٹ میں, جائیں گے. بات یہ ہے یہ آپ کی نااہلی ہے, پہلے دن سے آپ کی نااہلی ہے, آپ کے لیڈران کو نااہلی ہے, وہ نون لیگ کا بن گیا, وہ آگے ہمیں ووٹ دینے بن گیا. ایسے لگ رہے ہیں آپ نے. آج کل فیس بک پہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں عمران صاحب, ٹھیک ہے, آپ کا تو روزانہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, ضلع قیادت کے ساتھ, اور آپ کس سے جواب لے رہے ہیں؟ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں, جواب ہے, ہمیں پتا ہے, پوچھتے اپنی پارٹی سے کیا بنا ہے, ٹھیک ہے نا. بات وہی ہے, مکمل چیمے کو پتا تھا میں نون لیگ سے نہیں جی سکتا, مختصر بات یہی ہے. اور ہمارے دو بندے کھڑے تھے, پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کے والے کا نشان سے جیت کے واپس مڑ کے, یہ بھی منافقت کیا سر, یہ کم ظرفی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کمزور قدرے کی بات ہے. لوگ یہ اپنے اپنے بازو پہ کھیلنا چاہیے. آپ کی جو یہاں کے ایم پی اے ایم این اے مزیدار ہے, یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں افراد کی نااہلی کی. سر کیسے نااہلی ہے؟ انہوں نے پبلک کا ووٹ میری بات سنیں, اس الیکشن میں 70 جیسے کیے ہیں انہوں نے. میں کہتے ہیں کہ ان کی نااہلی ہے, ان کی جو نا فیصلہ سازی کی جو قوت ہے نہ ہونے کی بنا پہ یہ بلنڈر ہوا ہے. نہیں میں بتاتا ہوں, میں پہلے بات کی نا, یہ رات کو یہ کہتے ہیں نا جو بکتے نہیں ہے نا, جو بکتے نہیں ہیں, جمہوری آزادی کی وجہ سے ہوا ہے. جو بکتے نہیں ہیں وہ قبضے والا معاملہ تھا نا, تو کوئی سے نہ کرتا. اچھا پی ٹی آئی میں جمہوری آزادی ہے, اس آزادی کا نجائز والا ہے, یہ بات میں مانتا ہوں. نہیں یہ بات نون لیگ میں آزادی تھی وہاں پہ ایک صاحب سنی ہے, آپ نے نون لیگ یہ جمہوری آزادی نہیں جیتی. ہاں جی الحمدللہ. قمر علی چیمہ صاحب بیسیکلی مسلم لیگ نون سے تھے, ٹھیک ہے. اس دفعہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے, اور پچھلے والی ان کے مقابل جو امیدوار تھے سوئی صاحب, صابر چیمہ, صابر علی جٹ, اگر یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوتے تو وہاں پر مقابلہ زیادہ اچھا ہوتا. ٹھیک ہے, میں پوری بات آگے نہیں کرنا چاہ رہا, جو آپ کو اشارہ دیا آپ سمجھ گئے. دوسرا جو ساجد لون صاحب اس دفعہ الیکشن جیتے ہیں, وہ پچھلی دفعہ کس کے ساتھی تھے اور کون تھے وہ لوگ؟ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. نہیں سر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹکٹیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو دی ہوئی ہیں, یہ ہمارے پیچھے بھی ٹکٹیں دینے کا پھر رہے تھے. میری بات سنیں, یار آپ کے پاس پہلا الیکشن اپنی زندگی کا, غیر سیاسی آدمی ہے, دکاندار ہے, اس کو سیاست پسند نہیں ہے. ان کے ایم پی اور ایم این اے ان کی قیادت نااہل ہے. سر کیسے وارڈ نمبر 1 اپنے پہ اعتماد ہے, وارڈ نمبر 1 سے جو مجتبیٰ چیمہ صاحب جیتے ہیں وہ کون تھے؟ نون لیگ کے بارے, وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 3 سیٹیں سر پی ٹی اے میں پچھلی میں جیتے سر. وہ اس کا مطلب میں نے پہلے کہا ہوں نا, میں نے کل پتہ ہے وہ یہ کہا تھا جیتنے کے لیے پلے کا نشان ضروری ہے. ایک رات کو نا جو الیکشن کے لیے پلے کا نشان, میں بتاتا ہوں سر ویری ساری بیگ صاحب, اس میں آپ کے ساتھ میرا مائنڈ سیٹ, میں جی سر بات کریں, میری بات سنیں. 2 ہمارے ممبران کے پاس ان کی قیادت رات کو گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, یہ میں مصدقہ بات بیگ صاحب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے یہ گئے ہیں, ان کو لالچ دیا, ان کے پیسے انہوں نے پیسے آگے رکھے ہیں, بگ اماؤنٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیتے ہیں. صاحب میری بات سنیں, اگر آپ کہتے ہیں میری بات سنیں, یہ ہمارے ممبران کے پاس گئے ہیں, شیر ہے میاں نواز شریف صاحب, ہمارا لیڈر شیر ہے, شیر کا نشان ہے ہمارا, ٹھیک ہے.
हमारे जो टिकट होल्डर जीते हमारे कैंडिडेट थे, सब उन्होंने कैंडिडेट आगे जाते से हैं। उनको डांटा है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे पास आने की भी, ये पूछने की भी। ठीक है, ब्रीफ केस में ब्रीफ करे, उन्होंने उनको ये कहा आप हमारे घर जरूर आ गए हैं, चले कोई बात नहीं है। उनको इनकी लीडरशिप को हमारे एक वर्कर ने, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वर्कर ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के वर्कर के शेर के निशान से जीते हुए बंदों ने इनको डांट के भगा दिया है। हम बिकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम मियां नवाज शरीफ मेरी बात सुनो, आपके पास क्या है? आपके तो बंदे जो सारी नोटी को टिकट दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? शेर के निशान पे शेर जीतते हैं। अल्लाह के बदल से। इमरान साहब एक मिनट जी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और यहीं से ही गुफ्तगू का दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं आपके सामने दोनों आपस में अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये दोनों रावली गुजरांवाला कैंट के दोनों वासी हैं। तो थोड़ी सी बात पीटीआई के, क्योंकि ये नजरियाती कारकुन है, तो फेसबुक पे तो ये बड़ी बड़ी जंग लड़ते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि जो 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, इनके जो MP हैं वो तो एक वाइस चेयरमैन एक टास्क फोर्स के पंजाब के, और इसके अलावा उनके वालिद भी ज़राअत के एक जिम्मेदारी है उनके पास पंजाब की सतह पे। फिर जो MP हैं MNA मियां तारक साहब, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं PTI के। इसके अलावा यहाँ पे भी गुजरांवाला कैंट के अंदर इनकी बड़े बड़े सियासतदान रहते हैं। तो इन्होंने इस इलाके के लिए 3.5 साल में क्या काम किए? 3.5 साल में आप लोगों ने रावली कैंट के अंदर वो कौन से दूध की नहरें बही हैं लोगों के लिए? क्या काम किया एज ए वर्कर आप लोगों ने कि यहाँ के लोगों के मसाइल काबू हुए हों? क्या नई सड़कें बनी हैं? ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में चंद सड़कें खुद ही हैं बनना शुरू हुई हैं और दरमियान में वहीं पड़ी हुई हैं। गैस के पाइप हमने देखे, सर्वे बने हैं, कभी सेहत कार्ड का सर्वे हो रहा है, कभी एहसास प्रोग्राम का सर्वे हो रहा है। ये इलेक्शन के दिनों में हमने देखे। तो उसके बाद वो सब ख़त्म हो गया। 3.5 सालों में वो कौन सा मंसूबे हैं? एक स्कूल बना हुआ है, उसके अंदर फर्नीचर नहीं आ सका, टीचर नहीं आ सके कि वो स्कूल रनिंग हो सके। वो एक ही स्कूल है इसको वाली जिसमें डबल शिफ्ट चल रही है। लोग बच्चों के लिए वहाँ पेशाब करने के लिए, बहाना करने के लिए बाथरूम नहीं है। तो ऐसी सूरत साहब की लीडरशिप वो स्कूल नहीं बना सकी। फाइनल सीवरेज के लिए 70% काम हुआ है, एंड में काम है वो नहीं मुकम्मल करवा सके आप 3.5 साल में। क्या ये पैसे कौम के नहीं है? ये किसके पैसे? सरदार साहब, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा रावली में क्या हुआ है। हाँ, हमारे कैंट बोर्ड में ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है जी। बाबू साहब जानते हैं, इनके दौर में वो बिल्डिंग जो है ना 1.5 करोड़ रुपया विरक साहब ने मंजूर जी सर, वो मंजूर करा देना बस छुट्टी। उसके बाद किसी पूछा मुझे नहीं पता कि मजदूरी को जो सा काम करे ना, बात करें मैं उसका जवाब, जो सा काम करेगा तो ये आप तसल्ली से बात करें मैं उसका जवाब। जी जी, जो सा काम करे ना हमने कर दिया है स्कूल। हम जो सा काम करे कहते हैं ये नहीं आपने तो कर दिया एक मंजूर बिल साहब। जी जी, अच्छा भाई सारे काम तो बिल साहब ने करवाए हैं, सारी पाकिस्तान की तरक्की मियां साहब करवा रहे। जो भी हमने वो ऑरेंज लाइन शुरू किया कराची में, कहते हैं मियां साहब कर दिया, कल चले गए। सुने ना अगर ये सारा काम किया सुन लेना, सारा काम मियां साहब ने फिर महंगाई के साथ में डाले ना। हम तो कहते हैं उनकी पॉलिसी में दबाव हुए हैं, आगे जी पॉलिसी भी हमें दबा करके वो नहीं मान रहे जो हम डेवलपमेंट कराते हैं। हमने रावली में एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल कराई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर देखें बेहतरीन बिल्डिंग बनी, गुड, अच्छा काम है, बड़ा अच्छा वहां पर निजाम चल गया। ये काम हमने कहा था, हमने वो करवाया। एक ये हुआ। दूसरा हमने रावली में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए आपको पता है ये गत्ता मिल जगह पे वो ऐलान हो गया। पहले ऐलान ही होते हैं ना, उसके बाद काम होते हैं। जब बनेगा फिर बात करेंगे। ट्रामा सेंटर दखन वाला वो भी सर हमारे मुंसले की है ना, साथ साथ ये ना रावली की बात नहीं सर, रावली जी ठीक है, वो भी ट्रामा सेंटर पर काम शुरू हो गया जी। उसके बाद हमारे साथ लाइन पार शर्की रावली कहते हैं जी जी, वो भी रावली है जी। वहां पे हमने गैस वहां पे डुला दी है जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते।
तमाम गलियों में तकरीबन और कितनी है? वहाँ पे जगह मकान है, वहाँ पे गैस डलवा वहाँ भी गई है, एडवांस में जहाँ पे दे सड़क नहीं है, एडवांस में दे दी जहाँ पर घर नहीं है वहाँ भी डाली है। वहाँ पे इतनी गैस दी है, वहाँ भी बिल्कुल हाँ, बाहर घर मुस्तकबिल में भी सर घर तो गैस बनने हैं की ना, जरूरत परेशान ना हो। हाँ वहाँ पे गैस एक वो हमारे इधर सड़क का टूटा था रेलवे फाटक में, जब से पाकिस्तान बना है तब से वहाँ पर कोई सड़क नहीं बनी। जी, जी। यूं ही सड़क क्रॉस करते हैं आपको लगता है वज़ीरिस्तान आ गए हैं। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बेहतरीन रोड बनवाया है, लंबा वाली रोड कभी नहीं बना। जी जी मिलाद मुसा रोड सारा बेहतरीन बनवाया है, ठीक सिगरी रोड बनवाया है, शाहकोट रोड बनवाया है, ठीक है, बिजली की तारें डलवाई हैं। कोई हमारे पास बंदा आया है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम किया है और हमने कोई इश्तिहारात नहीं लगवाए, कोई ना, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में काम देख रहे हैं, नूनी के दौर पे देख रहे हैं, मियां तारे के दौर में देख रहे हैं, आपको हर जगह बेहतरीन रोड नजर आएंगे, बड़ा तरक्की काम नजर आएगा, लेकिन कोई इश्तिहार नहीं, कोई तख्तियां नहीं। हम तख्ती की सियासत नहीं करते सरदार सही, साहब। सही। हमने इमरान खान कहता है ये पैसे गवर्नमेंट के ठीक और है। अवाम के, अवाम के पैसे अच्छा, किस बात के? हाई स्कूल है बना हुआ, उसका 90% से ज्यादा काम, बिल्डिंग बनी हुई है तैयार हर चीज, और एक जो सीवरेज का मंसूबा था वो भी आखिरी बार बरसात आपको मौका जरूर मिलेगा, तो उसके ऊपर फाइनलाइज काम क्यों नहीं हो रहा, वो क्या रुकावट? नहीं सर, मुझे मैं वैसे बात मुझे इसका मतलब इल्म नहीं है, मैं ठीक है। बात वो करूँ जिसका मुझे इल्म है। नहीं। सीवरेज के मामले में मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू है, वो अपना उसकी वजह से प्रॉब्लम पड़ी है, फंडिंग का मसला नहीं है जी। वो DHA में शायद प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से है। ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा ढोल धमक्के बजे थे और DCO ने आके इफ्तिताह किया था कि रेलवे लाइन के ऊपर आप पार्क बनाने लगे थे, जी जी उसका क्या बना सर? वो तो सरदार साहब पार्क में हमने DC साहब आए थे, उसका आगाज भी किया था हमने। जी, जी। लेकिन वहाँ पे वो जो हमारे, चले नाम नहीं लेना जी, चाहिए, जी। मुस्लिम लीग नून के ही जो नहीं, हमारे नाम ले। बड़े नामवर बने हैं नाम ले। ना, उन्होंने जाकर भाई ने मेरे ऊपर अपना पर्चा करवाने की कोशिश की थी कि ये जी हम कब्जा कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है। मैं नाम ले, ये क्या बात हुई? सर छोड़ दे, नाम नहीं लेना। ये क्या बात हुई? झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, काशिफ हफीज साहब ने जाकर मैं उनकी वो काशिफ हफीज साहब, चौधरी काशिफ हफीज को जानता हूँ, मैं चौधरी नवाज हफीज साहब को जानता हूँ, वो इस तरह का काम नहीं करते। सर हमने वो मेरे को खुद मैं आया, समझ मेरे गई, ठीक है, उन्होंने अच्छा। बोला जी कि मैं समझते ही उन्होंने बता दिया कि ये हुआ बात, ठीक है। ठीक है। पार्क इसके बावजूद हम उस पर वहाँ पर अभी इंशाल्लाह 2-4 दिन में हमारा फंड पड़ा हुआ है, शादी पास जोता साहब हैं, PHA के डायरेक्टर हैं जो, उनका फंड पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में हम वहाँ पर वो शजरकारी कर रहे हैं। वहाँ पर जो हम कर सकते हैं ना, मतलब जो हमें रेलवे मना कर रहे हैं, दीवार नहीं कर सकते आप, हाँ। हम वहाँ जंगले लगा के वहाँ पर पौधे लगाएंगे, शजरकारी करेंगे, जितना हो सकता है लीगली वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। एक शरीफ फार्म के अंदर एक मिडिल स्कूल है, उसकी कभी आपने बिल्डिंग देखी आप लोगों ने? जी उसको देखा? वो अब किसी टाइम भी गिर सकती है, ठीक है। अगर वो गिर जाए, उसके अंदर जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा सरदार साहब, वो बिल्डिंग जो है ना, वो पहली बात तो ये है कि महकमा एजुकेशन की नहीं है, हाँ टेम्परेरी लोगों ने महकमा रेलवे की गोदाम पे अंदर जी, बनाया हुआ जैसे है। भी। हमने 12 ये कहा है पब्लिकली, वहाँ सरकारी लेवल कोशिश कर रहे हैं, हमने हाँ। दरखास्त दी हुई है, लेकिन मियाँ तारक साहब ने वहाँ के इंतजामिया को, जो लोग हैं, उनको कहा है कि मैं पैसे देता हूँ, आप शर्की रावली में या कहीं भी ज़मीन देख लें, बिल्डिंग बनवा के देना मेरी जिम्मेदारी है, उसको काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने शर्की रावली में बताना भूल गया हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल के लिए जगह लेकर छोड़ दी है, जगह गवर्नमेंट के नाम करवा दी है, और इंशाल्लाह ताला जल्दी इस साल के अंदर कोशिश कर रहे हैं वहाँ बिल्डिंग शुरू हो जाए। ठीक हो गया। ठीक, उस स्कूल के लिए हमने कहा कि ज़मीन खरीद लें, इंतजामिया को, जो लोकल हमारे दोस्त हैं उनको कहा कि आप ज़मीन खरीदें, पैसे हम कर देंगे, सही। और उसके बाद वो स्कूल जो उस पर काम शुरू होने वाला है। जी भाई साहब। अच्छा, बात ये है, बेग साहब मेरे भाई हैं, PTA के वर्कर हैं, नजरियाती लोग हैं, मैं ये समझता हूँ पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिकल सियासत में वाबस्ता हूँ। ठीक है। सियासत 2008 से शुरू की, चौधरी महमूद बशीर विदक साहब ने मुझे सियासत शुरू करवाई। सियासी घर तो हमारा है ही, अब अहदेदार हमारे सियासी थे। बात यह है सर, 2008 में मैं ये आपको दावा करता हूँ, बेग साहब को साथ ले लें, मैं साथ हूँ, मैं अपनी पहले रावली पे आऊँगा, फिर अपनी वार्ड पे आऊँ। ठीक है। ठीक है सर, प्रैक्टिकल बात होगी, बातों में जिस तरह ये बातें करते हैं हम नहीं कर सकते। सही। 2008 में शेख मुमताज़ हाशमी साहब हमारे MP थे जी। चौधरी महमूद बशीर विदक साहब हमारे MNA थे। महकमा एरीगेशन की जगह बंगला, जब आप भी छोटे थे, हम हमसे सरदार साहब बड़े हैं, उधर एरीगेशन की ज़मीन पड़ी हुई थी। हमने, हमारी यूथ ने, हमारे रावली के वर्कर ने
चौधरी महमूद बशीर विरक साहब को और मुमताज़ हाशमी साहब को कहा ये जगह इधर पड़ी हुई है, आप इधर हमें यहाँ स्कूल बनवा दें या इधर कॉलेज बनवा दें। ठीक है सर। हमने वो एरीगेशन से वो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे MP और हमारे MNA ने वो कॉलेज बनाया। जब हमने जनाब ये जगह ट्रांसफ़र विरक साहब ने करवाई, मुमताज़ हाशमी साहब ने करवाई, तो ये उस वक्त काफ लीग थी, ये तो है ही नहीं थे। इन्होंने काफ लीग वाले ये कहते थे ये सारे जो आजकल के चौधरी हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, हाँ, जो आजकल PTI के हैं, उन्होंने बेग साहब ये फरमाया, मैं इन कानों से और इन आंखों से इनको देखा, बिलीव करें, उन्होंने कहा ये बनना ही नहीं, उधर कॉलेज बना, आज क्लासेस पढ़ रही हैं। ठीक है। मुमताज़ हाशमी साहब मेरी वार्ड है, वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल, जी जी, उधर नंबर। आप देख ले जब का वो बना हुआ है, मेरा ख्याल पैदाइश से पहले का वो बना हुआ सर। ठीक है, हाई स्कूल, उधर भी पैसे हमारी गवर्नमेंट ने करोड़ रुपया लगाया, फिर करोड़ रुपया लगाया, वो भी सारे कमरे उधर जो एक्स्ट्रा बने हैं, उधर जो फिनिशिंग हुई है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA और MNA मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो काम करवाया। ठीक है सर। लड़कियों के हाई स्कूल 2008 की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 18 की आनी है, अभी 2 करोड़ रुपया उधर मुमताज़ हाशमी साहब ने लड़कियों के स्कूल लगाया। ठीक है। महकमा एरीगेशन की बेग साहब ज़मीन पड़ी हुई थी, महकमा NHA की GT रोड पे, जहाँ 4 कनाल जगह थी, बेग साहब उधर ये इस नाचीज़ की इस खादम की ड्यूटी लगी हुई थी उस NHA की फाइल को, वो भी 2008 से विरक साहब को और मुमताज़ हाशमी साहब को, ये तो लोग लीज करवाने के चक्करों में थे जो उधर काबज थे बेग साहब, ये तो ज़मीन खा जाने लगे थे उधर से। हमने इनको अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, विरक साहब को, महमूद बशीर विरक साहब को और मुमताज़ हाशमी साहब को लेकर DC ऑफिस गए, उधर से वो लीज ख़त्म करवाई, वो बोली ख़त्म करवाई। आज अल्लाह के फजल व करम से 2021 से 2013 से 2018 में अल्लाह के फजल से हमने वो ज़मीन महकमा एजुकेशन के नाम करवाई, उधर स्कूल हमारे दौरे हुकूमत में शुरू हुआ है, बन गया है। मैं वही कह रहा हूँ, उधर वो आपकी नाहली मैं समझता हूँ, मेरी बात गुस्सा न करना, आपने आपकी वो बेग साहब नाहली है, जो काम देखे टन्योर में होना था वो हो गया। आपको भी पता फरीद, ये आप आ गए गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, मेरी वार्ड में। बेग साहब आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप एक वर्कर हैं, मैं भी एक वर्कर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मेरी वार्ड में था, 1905 में वो स्कूल बना है बेग साहब जी, 1905 में। उसके बाद किसी ने उधर काम करवाया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया। सर मैंने मेरी बात बात ना करूंगा तो फिर बात सुने, मेरी बात तो सुनना। टन्योर का आखिरी टाइम था हमारा, तकरीबन बेग साहब साल रहता था, मैं विरक साहब के साथ जाके हम 10 लोग जाते थे, उनको ये बोलते थे, हमें देखे बच्चे वो आपके भी उतने भतीजे उधर पढ़ते हैं, भाई छोटे पढ़ते हैं, हमारे भी उतना ही है। फर्क ये है उस वक्त विरक साहब से 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट बेग साहब हमने मंजूर करवाई, हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, जितना क्रेडिट आपका बनता है उतना ले आ, मैं ये नहीं आपको देता, मैं क्रेडिट नहीं देता, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी तरह शोर डालूं, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। हमने किए पैसे मारे थे, ये सेवरेज का 1 अरब, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं बाई कार्ड कसम उठाता हूँ, बिलीव करें, ये चौधरी महमूद बशीर विरक साहब ने वो टाइम पीरियड पूरा हो गया था, फिर उन्होंने ना इस दफ़ा उन्होंने बेग साहब 6 माह पहले ये सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, टोटल फ्रीज कर दिए थे, फिर उसके बाद पैसे नहीं थे आए। मैं आपको क्रेडिट इसका देता हूँ, ये नहीं मैं चाहता कि आपने उसके काम किया, पैसे हमने मंजूर करवा दिए, बुनियाद हमने रख दी थी, आगे आपने चलाया। 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ की सेवरेज थी। चौधरी महमूद बशीर विरक साहब ने, बेग साहब आपको पता है रावली पानी में डूब जाता है, पता है ना आपको, उस सड़क पे भी इस सड़क पे भी दोनों तरफ में इतना पानी खड़ा हो जाता है। ये जनाब इसका भी हमारी
پارٹی ہماری قیادت نے چودھری محمود بشیر ورک صاحب نے 1 ارب اور 40 کروڑ کا یہ منصوبہ تھا، یہ پاس کروایا. اس پہ جب کام شروع ہوا 70% بیگ صاحب وہ کام شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ راہ والی کا کام ہے، یہ ہمارے علاقے کا کام ہے. اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں. 70% کام ہوا ہے، کوئی اس پہ objection نہیں ہے. اور ورکر آپ کے ساتھ ہوں گے. میں کہتا ہوں سارے ساتھ ہوں گے. آپ میرے ایم پی اے صاحب کی آئی ڈی کھولیں، بلال فاروق تارڑ صاحب کی 2 منتھ 3 منتھ پہلے کی. ٹھیک ہے، اس میں ایک آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون ورکر، کیونکہ آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی لیڈرشپ کے کو باور کرائیں. یہ ہمارے اہل علاقہ کا فائدہ ہے. 70% کام کیا ہوا ہے بیگ صاحب. بلال سے انہوں نے کہا جی اس پہ رکھے ہوئے ہم نے پیسے رکھے ہوئے، وہ پیسے رکھے نہیں تھے ہوئے. بلال صاحب نے دیکھیں ہمارا کام ہے اسمبلی میں، کیونکہ ہماری آواز نہیں ہے، آواز اٹھانا. بلال صاحب کی آپ فیس بک آئی ڈی کھول لیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. وہ جناب ادھر آواز اٹھائی ہے انہوں نے، باؤ جی ادھر 1 پیسہ بھی نہیں رکھا ہوا اس کے لیے. وہ دیکھو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، ساری راہ والی کا وہ کام ہے، ہمارے علاقے کا کام ہے. کسی بندے نے کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے، میں پچھلے جب میں آیا تھا سردار صاحب محسن صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے لیڈرشپ کو کہیں وہ 30% کام ہے باؤ جی اس پہ کام کروائیں، اس کو راہ والی کا فائدہ ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، وہ بھی کام ہم نے کروایا. آپ دیکھیں اوور برج بنا ہے. بیگ صاحب میری بات سنیں، ٹھیک ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ لیں، ٹوٹل میجر جو کام ہے ہماری لیڈرشپ نے کروائے ہیں. ہم نے یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. نہیں، میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں. میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں. آپ بلیو کریں، آپ کہتے ہیں میں نے ادھر وہ گیس ڈلوائی، آپ میری وارڈ میں آئے، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. میری بات نہیں سنیں نا، میری بات میں اگر میں آن ایئر بیٹھا ہوں، اگر میں سیاست چھوڑ دوں گا، اگر میں جھوٹ بول کے جاؤں گا، جو میں غلط ہوں گا میں اپنے آپ کو غلط کہوں گا، ہاں میں غلط ہوں، میں کہوں گا، میرے میں اتنی قوت ہے، اخلاقی قوت ہے. میں کہوں میری بات یہ ایسے نہیں، بات ایسے نہیں میری بات تو سننا. میری بات پچھلی دفعہ کنٹونمنٹ بورڈ کی 8 کلومیٹر کی پائپ لائن آئی تھی، بیگ صاحب 2 کلومیٹر میں نے اپنی وارڈ میں ڈلوائی تھی، کیونکہ میں ایکٹیو تھا. میں اس سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، اسے جو سوئے ہوئے ممبر تھے انہوں نے نہیں ڈلوائی، میں نے ڈلوا لی. یہ بھی جو پائپ لائن میری وارڈ میں ڈلی ہے، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. بات تو سن لیں. یہ بھی پائپ لائن وامق سعید چودھری محمود بشیر برک صاحب کی وسادت سے یہ پائپ لائن میری منظور پڑی ہوئی تھی. پائپ جو سیوریج وہ ہمارے پاس رک گئی ہے. گیس میں آپ کے حلقے کی بات نہیں کر رہا، میں میری وارڈ کی بات کر رہا ہوں. میری وارڈ میں وہ پڑی ہوئی تھی، میری وارڈ میں وہ پڑی ہوئی تھی. میری بات سنیں نا پہلے. وہ میری وارڈ میں بیگ صاحب میں نے پاس کروائی فائل، بلیو کریں میرے پاس ریکارڈ ہے. میں اگلے آپ آ جائیں ادھر پروگرام میں آپ کو ریکارڈ دے دوں گا میرے نام. ٹائم پورا ہو گیا، میری بات تو سن لینا، میری بات سنیں. وہ پورا ہوگا ٹائم آپ نے ڈلوا دی، ٹھیک ہے، آپ کو جتنا کریڈٹ آپ کا بنتا ہے آپ لے لیں، ٹھیک ہے. اب الیکشن ہوئے ہیں، میں ہارا ہوا ایک کینڈیڈیٹ تھا پچھلی دفعہ بھی، اس دفعہ بھی میں ہار گیا ہوں، ٹھیک ہے. میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، وہ مجھے بھی پتا ہے انہوں نے کس طرح مجھے ہرایا ہے اور میں کس طرح ہارا، ٹھیک ہے. بات اس پہ نہیں ہے، بات ہے کام پہ. سیاست ہے کام کی، سیاست نام ہے خدمت کا. آپ کو پتا ہے ہم تو سیاسی ادنے سے ورکر ہے راہ والی کے، ہم تو گلی گلی پھرتے ہیں، لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، میں بڑی باتیں تو نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہوں. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنی میری وسادت ہے، میں اب میری حکومت بھی نہیں ہے، یقین کریں میں اپنے ایم پی اے صاحب بلال صاحب کو ابھی فون کرتا ہوں، ابھی کروا لیں، آدھی بیل پہ فون اٹھائیں گے، فلاں کام ہے سر، فلاں کام ہے سر. ان کے کام ہمارے ذمے ہیں، ہم ورکر لوگ ہیں، ہمیں کام کرنے کا شوق ہے. ابھی بھی میں سی پی او کے پاس، ڈی سی صاحب کے پاس، کمشنر صاحب کے پاس بلال صاحب کو اور محمود بشیر ورک صاحب کو لے کے جاتا ہوں. کیوں لے کے؟ جو فیس بک پہ چڑھاتے نہیں ہیں ہم، کیوں؟ اگر ان کو پتہ چل جائے یہ تو اچھا بندہ ہے، ورکر ہے،
ان جیسے ورکر سارے تو نہیں ہیں، وہ پھر ادھر جا کے کہتے ہیں دیکھو جی تسی نون لیگ دے کام کرتے ہو. بلیو کریں کتنے کام ڈی سی صاحب سے میں نے ریکویسٹ بلال صاحب کو ساتھ لے کے کروایا، میرک صاحب کو جا کے ساتھ لے کے کروایا. یہ 5 سال آپ کی حکومت ہے، آپ لوگوں کو چاہیے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو یہ سیوریج کا مسئلہ ہے یہ حل کریں. دیکھیں میری بات سنیں، میں شہباز شریف صاحب جب ادھر آتے تھے نا سر، ہم ان کو کہتے تھے ادھر میڈیکل کالج بنائیں مل والی یہ شوگر مل والی جگہ پہ، ادھر آپ ہمیں چلڈرن ہسپتال بنا دیں. دیکھیں میری بات سنیں، 5 سال گزر گئے، ہم نے بے تاشا بے سب کوشش کی، ادھر نہیں بن سکا ہم سے نا وہ جو ہے پروجیکٹ نہیں حاصل کر سکے. آپ کی لیڈرشپ نے کیا ہوا اعلان، آپ کی حکومت ہے، اگر آپ نے اس پہ کام نہ کیا، آپ 4 سال میں نہیں کیا، 1 سال آپ کے پاس ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا رہا آپ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے راہ والی پہ رحم کریں، ادھر کام شروع کروائیں. یہ پھر بننا ہے، باتوں سے یہ کام نہیں ہونے، عملی سیاست کا نہیں. ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہے. راہ والی میں میری بات سنیں، 1 منٹ میں چھوٹے صاحب بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے، بیگ صاحب کام شوق سے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب ہمارے بھی ایک بکھڑ سے ہیں، ایک گجرانوالہ سے ہیں. بلیو کریں ہم ان کو سونے بھی نہیں دیتے. کیوں؟ ہم نے راہ والی میری بات تو سنیں نا، میرے ساتھ آپ پریکٹیکل کر رہا تھے. عمران صاحب یہ کام کریں جس طرح ہماری لیڈرشپ نے کام کیا، آپ بھی ایز اے ورکر اپنی لیڈرشپ کے پیچھے جائیں. ہم نے تو بڑے کام کیے، چھوٹے کام تو ہم نے کر کیے. لوگوں کے گھر جا کے کام کیا ہے. اچھا آپ نے بتا دیں، یہ خواب ہی ہم نے دکھایا. عمران صاحب یہ بتائے کہ جو ورکر کی عزت ہونی چاہیے تھی، نظریاتی کارکن، آپ کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. خوشی گجر، آپ میری بات بتا رہی، سوری 1 منٹ ٹھہرے ذرا، 1 منٹ معذرت کے ساتھ کرنا تو نہیں ایسے چاہیے. بار میری ایک بات میری بات سنیں، کب کیا آپ ورکر ہیں، نظریاتی ورکر ہیں. خوشی گجر صاحب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مجھے بتائیں ان کو کیوں ٹکٹ دیا؟ آپ کو میں نے آپ کی میں نے میری بات سنیں میں نے آپ کی میں ایز اے مسلم لیگ نون ورکر، میری پارٹی بھی نہیں ہے، میں نے آپ کے لیے حق کی آواز کے لیے میں نے کہا کہ یہ رائٹ ہے، بیگ صاحب کا رائٹ ہے، اس کو نظریاتی ورکر ہے. بہت بات یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے، ان لوگوں کو یہ پاور جواب لے لیں. حقیقت بات وہ یہ ہے کہ مجھ سے کمٹمنٹ تھی میاں طارق صاحب کی، جی جی، کہ میں نے آپ کو بھی، مجھے یہ بات کمٹمنٹ دی ہے. نہیں 6 بندوں سے جو ہماری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران بے کو ہم نے کونسلر بنانا ہے. جی جی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جب ہوتی ہے نا نامزدگی کی باری فارم جو میری جو ذمہ داری لگی تھی نا، 5 بندوں سائن کرنے تھے، 5 بندے تھے امیدوار. جی جی. میری ڈیوٹی لگی قمر چیمے کی. اب قمر چیمے کے دل میں پہلے میل تھی، ٹھیک ہے، نون کے ساتھ ڈیل تھی، اس نے میرے فارم سائن نہیں کی تھی، اس وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں بنی. بغیر ٹکٹ یہ سائن کرتا کیونکہ کیا بات کر رہے ہیں بیگ صاحب، اس کے بعد ہم بیگ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کیا بیگ صاحب میری بات سنیں، میں یہ بات نہیں مان رہا، میری بات سنیں. لیڈرشپ ٹکٹ دے، ٹھیک ہے، عمران بے کو ٹکٹ دے. کسی یہ چلیں وہ تو 2-3 بھاگ گئے، وہ تو 2-3 آپ نے بکا دیے، آپ نے بکائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیڈرشپ نے بکائے ہیں. تو اب دوسرے سے یار سگنیچر سر میں کیا رہا ہوں 6 بندوں سائن کر دیے، ہمارے اس بندے کے اندر منافقت تھی. یہ بات ختم نہیں ہوئی. نہیں چلے نہ کریں، یہی بات انہوں نے کہی ہے. قمر چیمہ صاحب اچھے بندے ہیں، نائی صاحب میں ذاتی طور پر کو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، خاندان کو بھی جانتا ہوں. نائی صاحب بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں، اچھے گھر کے وہ بندے ہیں، اچھے ورکر ہیں وہ. انہوں نے بہت چیز پر کی ہے، میں آپ کی لیڈرشپ کروائی ہے ان سے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو لڑائی ہے وہی سیاست ہے. سوشل میڈیا پہ جو سر سوشل میڈیا پبلک کی زبان ہے، کیا کر رہا ہے پبلک کی زبان بولتے ہیں وہ. یہاں پہ جتنی جس طرح سیاسی کلچر کو آپ لوگوں نے، آپ کے نوجوانوں نے خراب کیا ہے، ان کے اخلاقیات کو اور دودھ کو. سر کیا اخلاق کر رہے ہیں، زبان دی ہم نے اخلاق. سر ایسے نہ کریں، اب ہم بول دیں نا بدخلاقی کرتے ہیں، پابندیاں لگائیں گے. کون سی پابندی لگا؟ ہم نے تو لوگوں کو زبان دی ہے. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وہ محترم عمران بیگ صاحب تھے، جو نظریاتی کارکن تھے اور ہے اور رہیں گے غالباً.
تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی ہم کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھیں گے. تو ان کے ساتھ جو عوام خیر بٹ صاحب ہیں, جو ایک پہچان ہے راہ ولی کی, تو کشمیریوں کی پہچان ہے, تو ان دونوں کی آپ نے بات سنی اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.